واٹ ٹو ڈو، کیا کریں ہم جب ہمارے پاس بہت بڑی مشکل یا پریشانی یا تکلیف آ جائے؟ فرسٹ آف آل put all your trust to Allah Azza wa Jal, because never think that your worries and troubles are so big or huge. جب آپ کے پاس اتنی بڑی مشکل آ جائے، اتنی بڑی پریشانی آ جائے، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ بڑی پریشانی، یہ بڑی مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے میرے رب کے سامنے۔ میرا رب تو بہت بڑا ہے، بہت رحیم ہے، بہت رحمان ہے، بہت کرم کرنے والا ہے۔ آپ اس کی تمام خصوصیات یاد کر لیں اور اپنی تمام پریشانی کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ No matter what people do to you, no matter how much they aggravate you, try to sadden you, try to pressure you, leave everything behind. کیا فرق پڑتا ہے اگر لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، پریشانی دیتے ہیں، آپ کو سیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سب کچھ پیچھے چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے وہ۔ So turn to him, and he is your protector, and he is your savior, and he will take care of all your worries, your miseries. فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو یاد کریں، کثرت سے یاد کریں، اپنی تمام تکلیف، تمام پریشانی اللہ سے ڈسکس کریں، اللہ کو بتائیں۔ اور جب آپ کے دل میں ایک دم بہترین طریقے سے اس بات کا اعتماد ہو جائے گا کہ میری تمام پریشانیاں میری نہیں ہیں، وہ تو میں نے اللہ کے سپرد کر دی ہیں۔ Once you have this full dependence and reliance on Allah Azza wa Jal, you will find that your chest is expanding and you will feel much comfortable. آپ کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوگا، آپ کو لگے گا کہ میں نے تو اپنا پورا 100% دے دیا اللہ کی طرف رجوع کر کے، اور اللہ کسی بھی طرح کی چیزوں سے غافل نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے زبان سے، اپنے دل سے، اپنے اعضاء سے، اپنے پورے روئیں سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں سب سے زیادہ کثرت سے آپ یہ والی دعا پڑھیں۔ کون سی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، کثرت کے ساتھ پڑھی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ وہ عراق کے شمال میں ایک بستی ہے جس کا نام ہے نینوا، اس جگہ جائیں اور وہاں کے لوگوں کو جا کر دعوت دیں، اللہ کے بارے میں بتائیں کہ صرف اور صرف ہمارا ایک ہی رب ہے اور ہمیں اس کی ہی بندگی کرنی ہے۔ وہاں کے لوگ بے شمار شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، آئیڈل ورشپ کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس جگہ پر بھیجا تھا کہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ غافل ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہاں جا کر ان کو دعوت دو، ان کو اللہ کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے حکم کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام پوری طرح سے کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کو بہت زیادہ وہاں پر نا امیدی نظر آ رہی تھی، ان کی باتیں کوئی نہیں سمجھ رہا تھا اور وہ لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے غصے کی کیفیت میں ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگوں پر 3 دنوں کے اندر عذاب نازل ہوگا خدا کا، اور یہ بول کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ جب وہ اس بستی سے روانہ ہو گئے تو وہاں سے نکل کر وہ ایک سمندر کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر ایک کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر طوفان آنے لگتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، کشتی کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کشتی سے اترنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نہیں اتریں گے تو یہ کشتی ڈوب جائے گی، یہ اوور ویٹ ہے۔ 3 بار پرچی ڈالتے ہیں اور تینوں بار ان کا ہی نام آتا ہے اور آخر میں ان کو اس کشتی سے اترنا پڑ جاتا ہے۔ جب وہ اس کشتی سے اترتے ہیں اور سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی ویل فش ان کو اپنے شکم کے اندر یعنی پیٹ کے اندر لے لیتی ہے، لیکن اس کو کھانے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اب اس شکم میں سوچئے، پہلے تو اس شکم کا اندھیرا یعنی ویل فش کے پیٹ کے اندر جو اندھیرا تھا، پھر رات کا اندھیرا، پھر سمندر کی تہہ کا اندھیرا۔ ایسے حالت میں حضرت یونس علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن
ان کو یاد آتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا غلط کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائش ڈالی ہے۔ یہ تمام چیز ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے گستاخی کی ہے، اللہ سے بغیر پرمیشن لیے اس بستی کو چھوڑا ہے، اور پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اس ویل فش کے پیٹ میں، اور یہ دعا پڑھتے ہیں جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اس دعا کو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کو اس ویل فش سے باہر نہیں نکال دیا جاتا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ There is no God worthy of being worshipped except you. Glory be to you. I admit that I have been among the aggressors. اس کے معنی ہیں اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اگر آپ یہ دعا پڑھتے رہیں گے، بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے، اپنا پورا یقین، اپنا پورا توکل اللہ پر رکھیں گے، تو ایک نہ ایک دن اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، مشکل تبدیل کر دیں گے خوشحالی میں، اطمینان میں، سکون میں، اور وہ تمام مشکلیں آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ کیسے آپ کی زندگی سے نکل گئیں۔